علامہ ابو الحسن نقوی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں شان محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ملک حیدری، بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاحد الفرد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، الذی ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ عز للحامدین وطاعتہ نجات للمطیعین ورزقہ عموم للطاعین والعاصین والصلاة والسلام علی السراج المنیر خیر الاولین والآخرین الذی بعثہ رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وابن عمه الذي جعل حبه شرطا في الإيمان، أعني أمير المؤمنين عليه السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقال في مقام الآخر: إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میں خدا کے ملائکہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کے اس نبی کا فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کے بارے میں مالک فرما رہا ہے کہ اے محمد، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس رسول کا فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر فرمایا کہ جس کے بارے میں مالک اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے کہ میرا حبیب میری وحی کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کرتا۔ کائنات کے رسول فرما رہے ہیں: انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں ثقلین کے حوالے کیے جا رہا ہوں، تمہیں دو ایسی چیزیں دے کے جا رہا ہوں ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کا دامن تھام لیا پھر کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔
مسلسل ہماری گفتگو اسی حدیث کے ذیل میں چل رہی ہے۔ کل لفظ ثقلین تلک ہم پہنچے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں ان چیزوں کے حوالے کیے جا رہا ہوں جو قدر و منزلت میں بلند ہیں، جو عظمت میں بلند ہیں، جو فضیلت میں بلند ہیں، اور ہدایت کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا یہ وزن جسمانی وزن ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا قیمتی اور روحانی وزن ہے کہ اگر انسان اس کے ساتھ متمسک ہو جائے، پھر پوری دنیا کے گمراہ کن لوگ جمع ہو جائیں، یا انسان کا اصل دشمن عزازیل جسے ابلیس کہتے ہیں وہ بھی کوشش کر لے، گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کا وزن کتنا ہے؟ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو وزنی ہے ان کا وزن کتنا ہے۔ اب اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب، مبین و مدلل کتاب، فرقان و لا ریب کتاب میں آواز آئی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ بھیج دیا جاتا، نازل کر دیا جاتا، اتار دیا جاتا، تو ہوتا کیا؟ یہ خشیت خدا کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بکھر جاتے، یعنی پہاڑ اپنا وجود باقی نہ رکھ سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن پہاڑوں پہ آیا؟ نازل تو نہیں ہوا نا بھئی، پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوا تو ذرا چلتے ہیں وارثان قرآن کی طرف۔ بھئی قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، قرآن تو پہاڑوں پہ نہیں آیا، لیکن وارث قرآن جب ان کی والدہ بیت اللہ کے قریب آئی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، بیت اللہ کی دیوار نے مسکرا کے ریزہ ریزہ ہو کے جگہ دے کے بتا دیا ان کا مقام و مرتبہ بھی وہی ہے جو اللہ کے قرآن کا مقام ہے۔ اور پھر ایسی علامت چھوڑ دی کہ ساری دنیا کے انجینئر مل کے اس کعبہ کی اس دراڑ کو، اس لکیر کو، اس خم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قیامت تلک وہ مٹ نہ پائے گی۔ جملہ کہوں، یہ دراڑ، یہ ایسا خم ہے کہ جس کی دلیل خم ہے۔ بھائی خم، ایسا خم کہ جب دیکھا جائے کہ یہ کیسا خم ہے تو اس کا جواب خم ہے۔ بھائی یہ کوئی عام خم نہیں ہے، بلکہ اس خم کی وجہ کون بنا؟ جس کے لیے میدان خم اللہ کے رسول نے سجا دیا۔ تو یہ دو وزنی چیزیں ہیں، ثقیل چیزیں ہیں، ہدایت کرنے والی ہیں، اور پہاڑ ان کا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ابھی تک بھی نہیں پہنچے تو پھر اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب کی طرف چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے لا ریب مبین، اے قیامت تلک رہنے والی کتاب، اے قیامت تلک ہدایت کرنے والی کتاب، اے وہ کہ جو آل محمد سے جدا نہیں ہونے والی وہ کتاب، اے وہ کتاب جسے کائنات کے رسول نے لا کے سب سے آخر پہ ساری کتابوں پہ عظمت دے دی، اے وہ کتاب تو ہی بتا کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اگر اس قرآن کا وزن ہم میزان میں لے کے آئیں، پیمانے میں لے کے آئیں، تولنے میں لے کے آئیں تو اس کا وزن کیا ہے؟ تو اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب سے آواز آتی ہے، لو ان القرآن، کہ اگرچہ یہ قرآن، یہ جو قرآن کتاب والا قرآن ہے، یہ قرآن سیرت بہ الجبال، اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ بھئی اگر اس قرآن کو پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے سے پہاڑ سفر کرنے لگ جاتے ہیں۔
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پہاڑ زیادہ ہے یا زمین؟ اگر دیکھا جائے تو پہاڑ زمین کے کچھ حصوں پہ ہیں، ساری زمین پہ پہاڑ نہیں ہے۔ تو زمین بڑی ہوئی، پہاڑ کم ہوئے، چھوٹے ہوئے، بے شک قد و قامت ہوئے، لیکن پوری زمین پہ پھیلے ہوئے نہیں، بلکہ زمین کے بعض خطوں پہ ہیں، بعض پہ نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پہاڑ کم ہے، زمین کا احاطہ زیادہ ہے، زمین زیادہ ہے، پہاڑ کم ہے۔ اب پہاڑوں پہ اگر قرآن کو نازل کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ بکھر جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پہاڑ کے بکھرنے میں عظمت زیادہ ہے یا زمین کی حرکت میں عظمت زیادہ ہے؟ تو یقیناً زمین زیادہ ہے، تو اس کی حرکت میں عظمت زیادہ ہوگی، کیونکہ زمین وہ ہے جس نے اپنی پشت پہ ہزاروں لاکھوں پہاڑوں کو لیے ہوئے ہے۔ بھئی اگر قرآن پہاڑوں پہ آئے تو ریزہ ریزہ، اور وارث قرآن زمین پہ آئے۔ مدینہ کا شہر جو ابھی تک نہیں پہنچے، آ گیا زلزلہ، خلیفہ ثانی کا دور، اب ہر بندہ زلزلے سے خوف زدہ، ہر بندے پہ کپ کپی تاری، ہر بندہ خوف پہ ہے، ہر بندہ گھبرائے ہوئے ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ کنڈیشن کیسی بنی ہوئی ہے کہ زلزلے میں انسان خوف کے مارے جلدی جلدی بلڈنگوں سے دور ہو رہا ہوتا ہے، میدان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، صحرا کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ عمارت مجھے نقصان نہ پہنچائے، کہیں یہ بلڈنگ مجھے نقصان نہ پہنچائے، کہیں کوئی چیز میرے اوپر گر نہ جائے۔ زلزلے میں ہر بندہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ جب دیکھا گیا کہ مدینہ کا شہر ہے اور زلزلہ ہے، اس زلزلے کا خوف ہر کسی پہ طاری ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا، امیر المومنین تشریف لائے، امیر المومنین بلا خوف و خطر آ رہے ہیں۔ زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا کہ ایک انسان آیا اور زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ اس ہاتھ کا آنا تھا کہ زمین کی وہ حرکت تھم گئی، تو پتہ چلا کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ آئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، علی کا ہاتھ زمین پہ آئے زمین کے سکون آ جاتا ہے۔ یا علی، جملہ بدل کے کہوں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ابو تراب نے آ کے تراب کو سکون دے دیا۔ تو پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا یہ شاید فضیلت میں کم ہے، اور اگر کم نہ بھی ہو تو علی نے آ کے بتا دیا میں بھی اسے ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں۔ زمین کا احاطہ زیادہ، پہاڑوں کا احاطہ کم ہے، اور زمین کی حرکت دلوانا یہ شاید زیادہ فضیلت رکھتا ہے پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے سے۔ زمین کا کام کیا ہے؟ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، انہیں بھی پتا ہوگا، سائنس میں پڑھا ہوگا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، چاند چکر نہیں لگاتا، سورج چکر نہیں لگاتا، بلکہ حرکت کس میں ہے؟ زمین میں ہے۔ اور اگر امیر المومنین ہو، سورج کو پلٹا رہے ہو، تو میں کہا کرتا ہوں سورج کو نہیں پلٹایا، بلکہ سورج کے گرد گھومنے والی زمین جب چاند اور سورج کے درمیان میں آئی ہوئی تھی، اس زمین کو پیچھے ہٹا کے بتا دیا کہ صرف پہاڑ کو حرکت دینا یہ فضیلت نہیں، بلکہ جس زمین پہ پہاڑ ہے اس زمین کو پیچھے لے آنا یہ علی کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہاڑوں کو قرآن سے حرکت دی جا سکتی ہے اور وارث قرآن اسے حرکت دے دیتا ہے جس نے پہاڑوں کو اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا۔ اگر ابھی بھی نہیں پہنچے تو چلتے ہیں ذرا مباہلہ کے میدان میں۔ حیران ہو گئے نا، بات پہاڑوں کی ہے، بات وارثان قرآن و قرآن کی ہے، تو یہ مباہلہ کہاں سے آ گئے؟ اور چلو میرے ساتھ ذرا اس دروازے پہ جہاں ختمی مرتبت چل کے آئے، چلتے ہیں اس دروازے پہ جہاں پہ سید الانبیاء چل کے 24 ذی الحجہ کو آئے اور کیا کہا کہ اہل بیت کو ساتھ لے کے میدان مباہلہ کی طرف بڑھنا ہے۔ اب جب بڑے ہیں میدان مباہلہ کی طرف، سامنے عیسائی موجود ہیں، جماعت نصارہ موجود ہے، انہوں نے جب آتے دیکھا، ان میں جو سب سے بڑا تھا، جو سردار تھا، جو سب کو جمع کیے ہوئے تھا، جیسے ہی آتے دیکھا فوراً کہنے لگا میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے دست دعا بلند کر لیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے دست دعا بلند کر دیے تو قیامت تلک عیسائیوں کا نام ختم ہو جائے گا۔ جو کہتے ہیں مان لو، کیونکہ یہ اگر ہاتھ اٹھا دیں پہاڑ راستہ چھوڑ دیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں جو ہاتھ مباہلہ کے میدان میں نہیں اٹھے، جو ہاتھ میدان مباہلہ میں بلند نہیں ہوئے، جو ہاتھ میدان مباہلہ میں کہ اس پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے نہیں اٹھے، وہی ہاتھ مکہ میں نہیں مدینہ میں ایک بار اٹھے اور ایک بار بابل میں اٹھے۔ بھئی مدینہ میں کب اٹھے؟ جب کائنات کے رسول امیر کائنات کی آغوش میں، یہ یوں کہوں کہ سر نبوت آغوش امامت میں تھا اور اللہ کی وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور اس وقت امیر المومنین کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب علی کہتے کسے ہیں؟ جو اللہ اور رسول کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مخل نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بھئی علی جانتے تھے کہ اگر اللہ کی نماز قضا ہو گئی تو جس نے نماز پہنچائی ہے میری نماز وہ بچا دے گا۔ یہی تو فرق ہے آل محمد میں اور دور والوں میں، اصحاب و آل محمد میں فرق یہی ہے کہ اگر کائنات کے رسول بھلائے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کہتا ہے میں پہلے نماز مکمل کر لوں پھر رسول کی بارگاہ میں آؤں گا۔ بھائی نماز دی کس نے؟ بھائی جس نے نماز دی ہے اگر وہ بلائے اور انسان نماز ادا کرتا رہے اس نماز کا فائدہ نہیں۔ اور یہ درس علی سے لے لو، علی کی نماز قضا ہو رہی تھی، علی نے کائنات کے رسول اور اللہ کے درمیان وحی کے سلسلے کو نہ روک کے بتا دیا میری نماز جانے، میرا رسول جانے، میرا خالق جانے۔ اسی لیے جب کائنات کے رسول کی آنکھ کھلی، جب یہ وحی کا سلسلہ رکا تو اس وقت کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اے علی تیری نماز اگر قضا ہوئی رسول تجھے وہی نماز کا وقت دے گا۔ امیر المومنین نے گئے ہوئے وقت کو واپس لوٹا کے بتا دیا، جو زمین پہ اس حرکت کو کنٹرول کر لے اسے علی کہتے ہیں۔ اور دوسرا مقام بابل کا مقام ہے۔ بابل ہلا کا پرانا نام ہے۔ ہلا عراق کا ایک شہر ہے۔ ہلا وہ عظیم شہر ہے کہ جس میں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، جسے اللہ نے منصب امامت کے لیے امتحان لیے، اس خلیل اللہ کی ولادت اس بابل میں ہوئی، ہلا میں ہوئی۔ ہلا وہ شہر ہے کہ جس میں اللہ کے صابر نبی جناب ایوب کی بیماری ختم ہوئی۔ ہلا وہ عظیم شہر ہے
کہ جس شہر میں امام زین العابدین کے بیٹے علی بن حسین کے فرزند زید بن علی مدفن ہے۔ ہلہ وہ عظیم شہر ہے جس میں جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم ہے۔ ہلہ وہ عظیم شہر ہے جس میں جناب حمزہ غربی فرزند اولاد جناب عباس سے موجود ہیں۔ ہلہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس میں جناب شریفہ بنت امام حسن موجود ہے۔ اگر ہلہ کے ان مقدس مقامات کو گننا شروع کروں وقت ختم ہو جائے گا۔ ہلہ کے یہ مقامات ختم نہیں ہوگے، اور ہلہ میں ہی وہ مقام ہے جسے مقام رد الشمس کہا جاتا ہے۔ جب بڑے ہیں نا امیر المومنین بابل سے گزر رہے تھے، لشکر ساتھ تھا، اب لوگ چل رہے ہیں، امیر المومنین نے اور بعض اصحاب امیر کائنات نے نماز ادا کر لی، بعض ابھی فرات کو کراس کر رہے تھے، ان کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آئے ہیں یا علی ہم آپ کے لشکر میں تھے، لشکر کا سامان فرات سے اس کنارے لا رہے تھے، آپ نے تو نماز پڑھ لی، ہماری نماز قضا ہو گئی۔ امیر المومنین نے کہا میں ہوں مشکل کشا، اپنی مشکل بیان کی تو رک جاؤ، علی تمہیں سورج لوٹا کے دیتا ہے، تمہیں نماز کا وقت دیتا ہے، تم علی کی مائیت میں نماز ادا کرو، علی جانے یہ نظام فلکی جانے۔ تو جو پہاڑوں کو حرکت دے دے اسے قرآن ناطق کہتے ہیں، اور جس زمین پہ پہاڑ ہو جو اس زمین کو حرکت دے اسے ناطق قرآن کہتے ہیں۔ پھر آیت آگے بڑھی، کیا کہا آیت نے کہ جو پہاڑوں کو حرکت دے سکتا ہے وہی قرآن قطعت الارض، وہ اس زمین کو چھوٹا کر سکتا ہے، وہ اس زمین کو سمیٹ سکتا ہے۔ بھئی زمین کو کب سمیٹا؟ باتیں پڑھی ہوئی آپ کی، گرمی کا موسم ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں آپ، لیکن شاید یہ باتیں آپ کو کام آئیں۔ کہیں پہ کوئی دلیل دینا پڑے تو آپ کے پاس اللہ کی لا ریب کتاب کی دلیل موجود ہو۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 31 سے یہ آیت کا ٹکڑا عرض کیا ہے کہ زمین سمٹ جاتی ہے، کس سے؟ قرآن پڑھنے سے۔ بھائی اگر قرآن کو پڑھ کے زمین پہ سفر کیا جائے زمین کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ واقعہ یاد ہے آپ کو جناب سلیمان کا، اللہ کے نبی سلیمان جن کی حکومت ایسی حکومت کہ جو نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی وسیع کو ملی۔ کیوں دعا کی تھی نا مالک ایسی حکومت دے جو نہ میرے سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملی ہو۔ شاید آواز قدرت آئی ہو سلیمان تجھے ایسی حکومت تو دے دیتا ہو لیکن دوں گا اس کے صدقے کہ جن کے صدقے کائنات کو بنا دیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سلیمان کی حکومت جیسی کسی کی حکومت نہ تھی۔ بھائی اللہ کے رسول اور آل رسول کو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ جس حکومت جس رایا میں سلیمان جیسے نبی۔ تو جناب سلیمان نے جب دعا کی اللہ نے حکومت دے دی، جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، ملائکہ پہ حکومت، فرشتوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، کائنات کی ہر چیز مسخر ہو گئی۔ اب جب چلتے پرندے سایہ کرتے تھے، بھئی حکومت تھی نا، رایا تھی، اپنی رایا کو حکم دیا کہ میرے اوپر سایہ کیے رکھنا، جس پہ پرندے سایہ کریں اسے سلیمان کہتے ہیں اور جس پہ بادل سایہ کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پرندوں نے سایہ کیا ہوا کہ اچانک آغوش میں سورج کی روشنی محسوس کی، آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہدہد کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اور اگلا جملہ کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے کہ ہدہد مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔
اور ہدہد میری اجازت سے بغیر مجھے چھوڑ کے گیا ہے۔ جو نبی کو چھوڑ کے جائے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسے سزا دوں گا، یا میں اسے قتل کروں گا، یا وہ اپنی دلیل لے کے آئے۔ اگر اس کی دلیل میرے مطابق ہوئی تو اسے معاف کروں گا، نہیں تو میں اسے سزا دوں گا۔ میں کہوں گا اے سلیمان، اگر تو نے بتا دیا کہ اگر کوئی نبی کی اجازت کے بغیر نبی کو چھوڑ کے جائے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، چاہے تیرے دور کا پرندہ ہو، چاہے محمد مصطفیٰ کے دور کا۔ خدا سلامت۔ بھئی قرآن کی آیات کہہ رہی ہے نا، نبی بلا رہے تھے، احد کے پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے۔ ہم نام نہیں لے سکتے، قرآن کی آیات تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ ہدہد اگر دلیل لے کے آئے گا تو اسے معاف کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آیا، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خاتون کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جس کا عرش عظیم ہے، جس کا بہت بڑا تخت ہے، اور لوگ اس کے سامنے اس کی بات تسلیم کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سورج کی پوجا کروا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھا، واقعہ یاد ہے آپ کو، خط پہنچا بلقیس کے پاس، مشورے کے بعد خط و کتابت شروع ہوئی، اور جناب سلیمان نے بلقیس کو اپنے ملک شام بلایا۔ سبا سے شام 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب جب اللہ کے نبی کے بلانے پہ دعوت قبول کر کے آنے لگی، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اے میری رایا، اے قوم جنات، اے میرے سامنے کھڑے ہونے والوں، آپ میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ لے آئے؟ تو جنوں میں سے جنوں کے سردار نے کہا میرے پاس اتنی طاقت ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں یہاں پہ تخت لا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ زیادہ وقت لے رہے ہیں۔ بھائی 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہاں سے تخت اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آپ کی ابھی محفل ختم نہ ہوئی ہوگی، تخت پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ زیادہ وقت لے رہے ہو۔ اتنے میں وزیر جناب سلیمان کھڑے ہوئے، جناب آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی، اگر مجھے اجازت دیتا ہے تو پلک جھپکنے میں، بھائی پلک جھپکنے میں تخت لا کے پیش کر سکتا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا لا کے دکھا۔ ابھی دکھا کا کھا ختم نہ ہوا، تخت بلقیس قدم جناب سلیمان میں، اب جناب سلیمان کے قدموں میں تخت آ گیا۔ جناب سلیمان نے کہا تو کیسے لے کے آیا؟ تو ایک جملہ کہا من عندہ من الکتاب،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذان کے وقت جو دعا کی جائے خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا، اور احترام اذان میں ہم اس لیے رکتے ہیں کہ یہ اذان مظلوم کربلا کی فتح کا اعلان ہے۔ تو جناب سلیمان نے کیا کہا کہ مجھے تخت جلدی چاہیے۔ اب جناب کہ پوری علم کا کتاب کا علم نہیں، علم میں سے کچھ علم تھا۔ بھائی اگر کچھ علم تھا اور 1500 کلومیٹر کا فاصلہ پلک جھپکنے میں کر سکتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہو من عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، کون ہے وہ ہستی؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا یا مولا آپ بتائیے، قرآن آپ کا قصیدہ ہے، 300 سے زیادہ آیات آپ کی شان میں ہے، آپ کو سب سے زیادہ اچھی آیت کون سی لگتی ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین نے کہا مجھے سب سے زیادہ اچھی آیت وہ لگتی ہے جس آیت میں اللہ نے مجھے اپنے ساتھ کائنات کے رسول کا گواہ بنایا، اور گواہ کن لفظوں میں بنایا؟ ان لفظوں میں من عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہو، وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لا سکتا ہے، اور جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہو وہ مدینہ سے مدائن سلیمان کے جنازے میں جا سکتا ہے۔ اللہ کی آیت نے کیا کہا؟ کل ما بہ الموت، کہ جس نے قرآن کو پڑھ کے مردے پہ پھونک دیا مردہ اٹھ بیٹھا۔ بھائی قرآن کا وزن بتا رہا ہوں نا، قرآن کی عظمت بتا رہا ہوں۔ اگر قرآن پڑھ کے مردے پہ پھونک دو، آپ کر میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی مردے پہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دی جائے اور وہ اٹھ بیٹھے تو تعجب نہ کرو۔ بھائی قرآن حق ہے نا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ان اللہ هو الحق المبین، اللہ حق ہے اور کرتا کیا ہے؟ یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب جو حق ہوگا وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یا سپیکر کا تھوڑا سا آواز بڑھا دیں یا بند کر دیں کیونکہ گلے کو کھینچ رہے ہیں، ویسے آواز پہنچ جائے گی میری، کہ جو بھی حق ہوگا وہ کر کیا سکتا ہے؟ یحیی الموتى، وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ بھائی اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ حق ہے نا؟ قرآن مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ ابھی فرمان سنایا ہے۔ اور وارث قرآن مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ آیا، یا علی ہمارا باپ دنیا سے چل بسا اور ابھی اس نے ہمیں کوئی وصیت نہیں کی، بہت مال چھوڑ کے گیا ہے، ہماری تو لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، ذرا آپ ہی فیصلہ کر دیجئے۔ امیر المومنین اٹھے، اس کے ساتھ اس کے گھر چلے۔ میں کہا کرتا ہوں وہاں چلے جہاں مردہ موجود تھا،
چاہتے تو وہاں بلا لیتے، میں علی کہتے ہی اسے ہے، لیکن چلے ساتھ، جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا قم بإذن اللہ، فوراً اٹھ کے بیٹھا، اٹھتے ہی وصیتیں شروع کر دی۔ وصیتیں کرنے کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے لگ گیا اور اپنی تیاری کر کے چل دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے حق دکھا دیا کہ میں حق ہوں، چاہوں تو مردوں کو زندہ کر دوں۔ قرآن حق ہے، اگر وارثان قرآن پڑھے تو مردے اٹھ جائیں گے، اور اگر وارثان قرآن کہیں تو مردے اٹھ جائیں گے۔ تو مردوں کو قرآن زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح دوسری جو اطرت چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، اور یہ کام تو ان کے نوکر بھی کرتے ہیں۔ جناب سلیمان، اگر تھکے نہیں تو یہ واقعہ سنا کے میں ربط مصائب اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب سلیمان، کون سلیمان؟ جنہیں سلیمان محمدی کہا جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ سلیمان کو سلیمان فارسی نہ کہا کریں، سلیمان کو سلیمان محمدی کہا کریں، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت۔ جناب سلیمان، اگر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ سلیمان ایمان کیسے لایا تھا، بہت طولانی واقعہ ہے۔ اور سلیمان سے پوچھا کس نے؟ امیر المومنین نے پوچھا تھا، سلیمان بتا تو ایمان کیسے لایا؟ عرض کرتا مولا آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا میں ایمان کیسے لایا، اور اس کے ایمان کے لیے کم از کم 1 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ تو جناب سلیمان جب گورنر بن کے مدائن جانے لگے، کہنے لگے یا علی، میں تو مسجد میں بیٹھا کرتا تھا، جب کوئی سائل آتا، کوئی سوال کرنے آتا اور نہ اہل جواب نہ دے پاتے، کائنات کے رسول پہ گفتگو کرنے لگتے، کائنات کے رسول پہ باتیں کرنے لگتے، تو میں انہیں پکڑتا اور کہتا آؤ تمہیں وارثان رسول کے دروازے پہ لے کے چلو۔ بھائی یہودی آئے نہیں تھے، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، 3 یہودی آئے کہ اے صاحب منبر، ہمارے 17 اونٹ ہیں، فلاں کا دوسرا حصہ ہے، فلاں کا چھٹا حصہ ہے، میرا تیسرا حصہ ہے، اسے آپس میں ایسے تقسیم کریں کہ کوئی اونٹ کاٹنا نہ پڑے اور ہر کسی کو اس کا حصہ مل جائے۔ اب جب دیکھا کہ 17 کو کیسے تقسیم کروں گا، کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، تو وہ یہودی اسی مسجد میں کھڑے ہو کے کہنے لگے معاذ اللہ، ان کا رسول بھی ایسے ہوگا۔ جیسے یہ الفاظ سنے جناب سلیمان کھڑے ہوئے، کہا آؤ تمہیں حقیقی وارث رسول کے دروازے پہ لے کے چلو۔ لیا انہیں ساتھ امیر المومنین کے دروازے پہ، دکل باب کیا، آواز آئی سلیمان انہیں لے کے واپس چلا جا، کل اعلان کرا دے مسجد میں سارے آ جائے، علی الجبرہ کا سوال حل کرے۔ اب دیکھا نہیں، دروازہ کھولا نہیں، باہر آئے نہیں، کیا کہ سلیمان انہیں واپس لے کے چلا جا۔ اسی لیے تو کہا کہ من عندہ علم الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ لگ گیا مجمع، سارا مدینہ جمع ہو گیا۔ اب امیر المومنین امامہ رسول خدا پہنے، دوش پہ عبائے رسول لیے، بڑے ہیں مسجد کی طرف، منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، وہاں آ کے بیٹھے جہاں کائنات کے رسول تشریف فرما ہوتے۔ آ کے کہا ہاں جو سائل آئے ہیں ان سے کہیے اپنا سوال بیان کرے۔ مسلمان نہیں تھے، کلمہ پڑھا ہوا نہیں تھا، یہودی تھے، کہنے لگے جو گھر بیٹھ کے بتا سکتا ہے اب یہاں پہ سوال کیوں پوچھ رہا؟ امیر المومنین نے کہا اپنے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے سوال پوچھ رہا۔ کہا یا علی، ہمارے 17 اونٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ برابر کی تقسیم ہو، کوئی اونٹ کاٹنا نہ پڑے، کسی کا حصہ دوسرے کی طرف نہ آئے۔
میں کہا کرتا ہوں عادل امام کی بارگاہ میں تھے، عادل لے کے جانا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا تیرا کتنا حصہ ہے؟ کہا مولا میرا آدھا حصہ ہے، میں آدھے کا شریک ہوں۔ مولا میں چھٹے کا شریک ہوں۔ مولا میرا تیسرا حصہ ہے۔ اب امیر المومنین نے فرمایا تم حصہ 17 اونٹوں سے لینا چاہتے ہو یا 18 سے؟ اب انسان کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ یہ جو میتھ میں ہم ایکس کو فرض کرتے ہیں، یہ وہ ایکس ہے جو آج علی الجبرہ کا سوال حل کر رہے ہیں۔ کہا کمبر جاؤ میرا اونٹ لے کے آؤ، ان کے 17 اونٹوں کے ساتھ باندھ دو، جس طرح میتھ میں ہم ایکس کو فرض کر کے لے کے آتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا ہاں بھائی تیرا کتنا حصہ؟ کا مولا میرا آدھا حصہ ہے۔ مولا نے فرمایا 9 2 کا 18۔ بھائی اگر ریاضی آتی ہے تھوڑا بولتے ہیں، مشکل پہاڑے نہیں ہے۔ 9 2 18۔ مولا نے کہا تو اپنے 9 اونٹ لے، لیکن میرے اونٹ کی طرف سے نہیں، اپنے اونٹ کی طرف سے لے کے 9 اونٹ لے کے یہ سائیڈ پہ ہوا، دوسرا آگے بڑھا۔ یا علی میرا چھٹا حصہ ہے۔ فرمایا 6 دیا 18۔ کہ تو اپنے 3 اونٹ لے اور سائیڈ پہ ہو جا، 9 اور 3 12۔ اگلا آیا مولا میرا تیسرا حصہ ہے۔ فرمایا 6 3 18۔ تو اپنے 6 اونٹ لے اور سائیڈ پہ ہو، 12 اور 6 17۔ کا کمبر میرا اونٹ واپس پار۔ وہ سلیمان جو مسجد میں بیٹھ کے آنے والے سائلوں کے مسئلے علی سے حل کرواتا تھا کہ یا علی میں گورنر بن کے جا رہا ہوں، ساری زندگی آپ کے دروازے پہ رہا، اب جب میں وہاں سے مدائن چلا جاؤں گا اور اگر میری زندگی ختم ہو گئی آپ کا جوار بھی نہیں ملے گا، آپ مجھے غسل بھی نہیں دیں گے، آپ مجھے کفن بھی نہیں پہنائیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا سلیمان تو چلا جا، تجھے غسل وہ دے گا جس نے رسول کو غسل دیا، تجھے کفن وہ پہنائے گا جس نے رسول کو کفن پہنایا، تجھے دفن وہ کرے گا جس نے رسول کو دفن کیا۔ بڑے ہیں جناب سلیمان، چلے گئے مدائن۔ بات یاد ہے نا کہاں سے چلی تھی؟ اگر بھول گیا تو پھر یاد کروا دوں کہ مردوں کو زندہ کرنا قرآن و وارث قرآن کا کام ہے، کہیں کہیں ان کے خاتم بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ بات یہاں پہ تھی ہماری، اس نتیجے تک لے کے آ رہا ہوں کہ سلیمان جب تیرا آخری وقت آئے گا، قبرستان کے مردے تیرے ساتھ ہم کلام ہوں گے، قبرستان کے مردے تیرے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ اب صحابی جناب اسبق ساتھ ہیں، جناب سلیمان کو لگا کہ شاید میرا آخری وقت قریب ہے، کہ اسبق مجھے قبرستان لے جا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین نے جو وعدہ کیا تھا علی کے آنے میں کتنی دیر ہے۔ لے کے بڑھے جناب سلیمان قبرستان میں گئے کہ السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبروں والوں میرا سلام۔ کوئی جواب نہیں آیا، کہ اپنی طرف سے نہیں، مجھے امیر المومنین نے کہا تھا جب تیرا آخری وقت آئے گا قبرستان کے مردے تیرے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا آخری وقت آ گیا۔ ایک قبر کھلی، ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا علیکہ السلام، اے سلیمان میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ سلیمان نے کہا مجھے بتا تو اہل نار میں سے ہے یا اہل الجنت میں سے ہے؟ کہا الحمدللہ میں اہل الجنت میں سے ہوں، اللہ کے انعامات ہیں میرے پہ، جنت برزخی ملی ہوئی ہے۔ کہا اچھا پھر مجھے یہ بتا کوئی ایسی چیز جو تو ابھی تک محسوس کر رہا ہو؟ کہنے لگا ہاں، جو موت کے وقت کی تلخی تھی وہ ابھی تک میرے حلق میں باقی ہے۔ جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے تو چلا جا، مجھے پتا چل گیا میرا آخری وقت قریب ہے۔ واپس آئے کہ اسبق ابھی میری روح پرواز کر جائے گی، مجھے غسل نہ دینا، مجھے کفن نہ پہنانا، بس اگر کرنا تو میرے ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے صرف کپڑا ڈال دینا،
ابھی یہ بات اسبغ و جناب سلیمان کی تھی. جناب سلیمان لیٹے وہاں مدینہ میں امیر المومنین نے کہا عظم اللہ لک العجر، اے مقداد، اے قمبر، میں تمہیں تمہارے بھائی کی موت کی خبر دیتا ہوں. پھر کہا قمبر میرا گھوڑا لے کے آؤ. قمبر گھوڑا لے کے آیا. امیر المومنین سوار ہوئے. ابھی سوار ہوئے تھے، قمبر کہتے میں نے آنکھیں بند کی، ابھی آنکھیں کھولی نہ تھی کہ ہم مدائن میں موجود تھے. بھائی پلک جھپکنے میں اگر جس کے پاس علم من الکتاب ہو وہ تخت لا سکتا ہے، جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہو وہ مدائن نہیں پہنچ سکتا. پہنچے، سلیمان کو غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کیا. تو بات ہماری کہا تھی کہ قرآن پڑھ کے زمین کو سموا جا سکتا ہے. قرآن پڑھ کے زمین کے فاصلے کم کیے جا سکتے ہیں، اور اگر وارثان قرآن ہو تو وہ ایسے کم کر لیتے ہیں. کہاں مدینہ، کہاں مدائن. مدائن عراق میں. یہ تو کام ان کے نوکر کرتے ہیں. بس آخری جملہ یہیں سے ربط مصائب آپ کی زحمت تمام. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا غلام علی بن یقطین، درود یا پڑھا نہ کریں یا مل کے پڑھا کریں، کیونکہ درود ایسی عبادت ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. محشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میزان لگا ہوگا، اعمال دیکھے جا رہے ہوگے. اس وقت ایک بندے کے نام اعمال کا پلڑا نیکیوں والا اٹھ رہا ہوگا، گناہوں والا جھک رہا ہوگا. اتنے میں ایک نور کو لا کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، جس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پوچھے گا یہ کیسا نور ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ درود ہے جو تو نے آل محمد پہ پڑھا تھا. تو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا غلام علی بن یقطین کوفہ میں موجود، مدینہ میں موجود، اور کوفہ کا سفر کرنا چاہتا ہے. مولا نے اسے بادل کی سواری کروا کے زمین کو سمیٹ کے بتا دیا ہم چاہے تو فاصلے کم بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں. اسی کوفہ کا رہنے والا ایک ایسا حبیب جسے مظلوم کربلا حبیب کہا کرتے تھے. صحابی مظلوم کربلا جناب حبیب ابن مظاہر، عزادارو کائنات کے رسول حبیب کا احترام کرتے تھے. یہ حبیب ابن مظاہر وہ ہے جسے کائنات کے رسول کا بھی دور ملا، جسے امیر کائنات کا دور بھی ملا، جس نے امام حسن کے جنازے پہ لگتے تیر بھی دیکھے، مظلوم کربلا کے ساتھ جناب زین العابدین و امام محمد باقر کی بھی زیارت کی ہے. یہ حبیب کا بچپنا ہے. کائنات کے رسول حبیب کا احترام کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں آپ حبیب کا احترام کرتے ہیں، آپ حبیب ابن مظاہر کو تنہائی میں بھی ملے تو اس کا احترام کر رہے تھے، مولا ایسا کیوں ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا حبیب حسین سے محبت کرتا ہے. کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ حبیب جہاں سے حسین چل کے جائے وہاں حسین کے قدموں کے جہاں نشان لگتے ہیں اس کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا رہتا ہے. عزادارو وقت گزرتا رہا. 2 محرم کو مظلوم کربلا پہنچ گئے. حبیب وہ ہے جسے مظلوم کربلا سے پہلے سیدہ جناب زینب نے یاد کیا. اجرکم علی اللہ. عزادارو 2 کو کربلا پہنچے، 3 کو فوجیں جمع ہونا شروع ہوئی.
5 کو فوجیں بڑھ رہی ہے، 6 کو فوجیں آ رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا اماں فضا ذرا باہر جا کے دیکھیے کوئی حسین کی نصرت کو بھی آیا۔ جناب فضا آ کے دیکھتی ہے، الٹے قدم لوٹ کے کہا نہیں آقا زادی، ابھی کبھی ہرمل کا لشکر آ رہا ہے، کبھی ابو عمر ابن سعد کا لشکر بڑھ رہا ہے، یہ دشمن کی فوجیں بڑھ رہی ہے۔ اس وقت جناب زینب نے کہا اماں فضا میرے بھائی حسین کو بلا دیجئے۔ عزاداروں مظلوم کربلا آئے، کہا اے میری بہن کیوں یاد کیا؟ جناب زینب نے کہا اے بھیا آپ کا ایک دوست ہوا کرتا تھا اور جسے حبیب کہا کرتے ہیں، اے حسین مجھے یقین ہے اور تو حبیب کو بلائے گا، حبیب آنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ عزاداروں مظلوم کربلا نے ایک خط لکھا، مظلوم کربلا نے لکھا من طرف الحسین بن علی، بے یہ خط حسین بن علی کی طرف سے ہے، کس کے نام؟ الی الحبیب الی الفقی، میرا یہ خط اس حبیب کی طرف ہے اور جو رجل الفقی ہے۔ عزاداروں قاصد سے کہا یہ خط لے کے کوفہ چلا جا۔ عزاداروں کوفہ کے حالات کیسے؟ چاروں طرف سے پہرا لگا، کوفہ سے نکلنا دشوار تھا۔ یہ قاصد مظلوم کربلا پہنچا ہے حبیب کے دروازے پہ۔ اب منظر کیا ہے؟ حبیب نے دسترخوان لگایا ہوا ہے، حبیب نے لقمہ توڑا، کہتے جی نہیں کر رہا کہ اسے میں کھا لوں، ابھی ہاتھ میں تھا کہ دکل باب ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حبیب نے کہا من انتا، آنے والا کون ہے؟ قاصد نے کہا انا برید الحسین، اور میں حسین کا خط لے کے آیا۔ حبیب جلدی سے اٹھا، آیا دروازے پہ، خط لیا، قاصد الٹے قدم لوٹ گیا۔ حبیب نے خط کھولا، ابھی کھولا ہی تھا تو سب سے پہلے نگاہ پڑی اور یہ خط حسین کی طرف سے ہے، حسین تجھے کربلا بلاتے ہیں۔ عزاداروں حبیب نے خط بند کیا، اپنی بیوی کا امتحان لینے لگا۔ بیوی باہر آئی، کہا کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد۔ کیا کہتا تھا؟ کہا حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں، حسین 2 سے کربلا میں ہے، حسین مجھے کربلا بلاتے ہیں۔ بیوی نے کہا آپ نے کیا سوچا؟ کہا میں نے سوچا دیکھتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ بیوی نے چوڑیاں اتاری لا کے سامنے رکھ دی، کہا حبیب اگر حسین کی صدا پہ نہیں جانا اور یہ بہن کے گھر میں بیٹھ جا اور مجھے تلوار دے، میں حسین کی نصرت کو جاتی ہوں۔ عزاداروں حبیب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے زوجہ نے بھی اجازت دی۔ اب حبیب نے اپنے غلام کو بلایا۔ عزاداروں سنو گے کیونکہ حبیب کوفہ سے نکلنا مشکل تھا، نکل نہ سکتے تھے، اپنے غلام سے کہا یہ گھوڑا بھی لے جا، یہ تلوار بھی لے جا، کوفہ کے باہر جا کے میرا انتظار کر۔ عزاداروں خادم پہنچا، حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی۔ اب حبیب کا غلام گھوڑے کے کان میں کوئی بات کر رہا ہے۔ حبیب نے کہا کیا بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حبیب نہ آئے اور تو مجھے کربلا لے جانا اور میں حسین کی نصرت کروں گا۔ عزاداروں حبیب کربلا پہنچے، ابھی کربلا پہنچے ہی تھے کہ جناب فضا نے بتایا اے آقا زادی حبیب آ گئے۔ عزاداروں جناب زینب نے کہا اے اماں فضا حبیب کو میرے خیمہ کے قریب بلا۔ عزاداروں جب حبیب قریب آئے یہی کہا اور تجھے زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حبیب بے ہوش ہو گئے، مظلوم کربلا نے اٹھایا، افاقہ آیا، کہا حبیب کیا ہوا؟ کہا اے آقا اور غلام اتنا قریب ہو گیا کہ آقا ذاتی اور مجھے سلام کہہ رہی۔ عزاداروں حبیب مظلوم کربلا کے ساتھ
آ گیا عاشور کا دن. مظلوم کربلا سے کہا آقا اجازت دیجئے, آخری جملہ آپ کی ضابط تباہ. مظلوم کربلا نے کہا حبیب, حبیب تو میرا مہمان ہے, عزادارو جب نماز کا وقت قریب ہوا حبیب نے کہا مولا نماز کا وقت قریب ہے, کہا ذرا جا کے عمر ابن سعد سے کہ حسین کہتے نماز پڑھنے دے. عزادارو حبیب آیا, عمر ابن سعد سے کہا عمر ابن سعد حسین کہہ رہے جنگ روک اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. عمر ابن سعد ملعون کہتے اے حبیب حسین سے کہے کہ نماز تجھے کیا فائدہ دے گی. حبیب نے وہی کھڑے کہا اے آقا اب میں اپنی نماز کائنات کے رسول کی بارگاہ میں پڑھوں گا. حبیب نے تلوار نکالی اور کہا مظلوم پہ ہتک کرنے والا ذرا میرے سامنے آ. عزادارو حبیب مقابلہ کر رہے لیکن بوڑھے تھے, اور جیسے ہی حبیب شہید ہوئے مظلوم کربلا سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے آقا حسین, اور بچپن کے دوست کا آخری سلام.